آج 27 اکتوبر یوم سیاہ ہے جب بھارت نے کشمیر پر غیر قانونی غیر اخلاقی قبضہ کیا۔ سید ناصر حسین شاہ فوج کشی کی ظلم کی داستان رقم کی۔ ہمارے دل آج بھی کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ چیئرمین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کے کیس کو دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں رکھا ہے۔ کشمیر دنیا کا سب سے بڑا جیل اور قبرستان بنا ہوا ہے۔ سید ناصر حسین شاہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیریوں کو بھارت کے قبضے سے آزادی ملے گی۔ عالمی سطح تک کشمیر کی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی توجہ کشمیر کی طرف کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی برادری کی کشمیریوں کی مدد کے لیے کہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی اہم پریس کانفرنس۔ اس پریس کانفرنس سے متعلق وزیر اعظم پاکستان کو خصوصی طور پر آگاہ کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار، یہ پریس کانفرنس اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ارشد شریف کے معاملے پر حقائق سب کے سامنے آ سکیں۔ ارشد شریف کی موت سے متعلق حقائق کا ادراک انتہائی ضروری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار، ارشد شریف کے واقعے پر جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ جھوٹے بیانیے کے ذریعے معاشرے میں غیر معمولی اضطراب کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دکھ تکلیف کی اس گھڑی میں ہم سب ان کے لواحقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار۔ ارشد شریف کی شہادت پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے متعلقہ حکام کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر خارجہ سمیت دیگر کو خط ارسال کیا گیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے خط ارسال کیا۔ ارشد شریف کی ہلاکت کینیا کی حکومت کی ناکامی ہے۔ ارشد شریف کا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اٹھایا جائے۔ جوڈیشل انکوائری کمیشن سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی ماہرین کی رائے شامل کی جائے۔ فوری صاف و شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے۔ متن کراچی قائد حزب ائتلاف سندھ حلیم عادل شیخ کا ویڈیو پیغام۔ حقیقی آزادی مارچ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا لانگ مارچ پر امن لانگ مارچ ہوگا۔ 26 سالہ سیاست میں پی ٹی آئی نے کبھی بھی امن و ایمان خراب نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے پاس کوئی مسلح ونگ نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کبھی بندوق کی سیاست کی ہے۔ گزشتہ روز ایک سازش کے تحت فیصل واڈا سے پریس کانفرنس کروائی گئی۔ ایسے بہت سے کردار ابھی باہر نکلیں گے۔ جب تمام سازشیں ناکام ہوں گی تو اندر سے غدار پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حلیم عادل شیخ، فیصل واڈا پہلا دوسرا کردار ہے۔ ابھی بہت سارے سانپ نکلیں گے۔ عوام ہوشیار رہیں۔ لانگ مارچ پر امن رہے گا، سازشیں ناکام ہوں گی۔ حلیم عادل شیخ۔ کراچی پولیس نے سعود آباد کے مختلف علاقوں میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹ وغیرہ پر گروہ کی صورت میں بیٹھے مشکوک اشخاص کی شناخت کے لیے سرچ کامبنگ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ کامبنگ سرچ آپریشن کو مزید کامیاب بنانے کے لیے آئی ٹی ٹیم کے ہمراہ ٹیکنیکلی بنیاد پر تلاش، ایپلیکیشن، فنگر پرنٹ کے ذریعے موجود اشخاص کا کرمنل ڈیٹا ریکارڈ چیک کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے عوام کی خدمات کے لیے کی جانے والے اقدامات جاری رہیں گے اور عوام کی جان و مال کا تحفظ اور حفاظت کراچی پولیس کا اولین فرض ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نیو کراچی ڈویژن میں منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل معروف عثمان صاحب آپریشن اور ایس پی نیو کراچی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی نیو کراچی، ایس ڈی پی اوز نیو کراچی اور ایس ایچ اوز نیو کراچی نے بھاری نفری کے ہمراہ قمیص و گھوٹ کو گھیر لیا۔ افسران بالا کے احکامات پر گھر گھر تلاشی کا عمل جاری ہے۔ آپریشن کا آغاز منشیات فروشوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ آپریشن کے بعد کارروائی کی تفصیلات میڈیا سے شیئر کی جائیں گی۔ اب رخ کرتے ہیں پاک پتن کا۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار اور آر پی او ساہیوال طیب حفیظ چیمہ کے ویژن کے مطابق ڈی ایس پی صدر پاک پتن محمد اسلم جٹ نے مختلف تھانہ جات کا سرپرائز وزٹ کیا۔ تھانے میں موجود سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کر دیے۔ رپورٹ کریں ہمارے بیورو چیف نذیر احمد چودھری۔ آئی جی پنجاب اور آر پی او ساہیوال کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی صدر محمد اسلم جٹ نے تھانہ ملکہ ہانس اور تھانہ ڈیلو ریام کا سرپرائز وزٹ کیا۔ تھانہ میں موجود سائلین کے مسائل سنے اور متعلقہ تفتیشی افسران کو انصاف اور میرٹ پر قانونی کارروائی کرنے کے احکامات جاری کیے۔ تھانہ کی صفائی ستھرائی اور ریکارڈ چیک کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی صدر محمد اسلم کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا اور جرائم پیشہ افراد کسی رعایت کے حقدار نہیں ہیں۔
कानून शिकन अफराद के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आखिर में डीएसपी सदर ने एसएचओ थाना डीलोरियाम सैयद गुलाम मुर्तजा शाह और तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग के ज़ेरे तफ्तीश बर वक्त और मेरिट पर यकसू करने पर जोर दिया। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मरकज़ी अमूमी के रुकन और ज़रिए नाज़िम मालियात लकी मरफत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम अदहमी चराब नगर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कादियानियों की मसनूआत का बाइकॉट इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कादियानी अपनी मसनूआत की कमाई से मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के गुमराह कुन नज़रियात शाया करके सादा लोग मुसलमानों को वरगला रहे हैं। कादियानियों की इस दजल और फरेब को नाकाम बनाने के लिए इनकी तमाम मसनूआत का बाइकॉट करें। उन्होंने शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन की सदारत में जनाब नगर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त से खिताब करते हुए किया कि प्रॉन कंपनी भी कादियानियों की है, जो कि नए नाम के साथ मसनूआत बना रहे हैं, लेकिन प्रॉन कंपनी भी कादियानियों की है। दीगर मसनूआत के साथ साथ प्रॉन कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करें। कहरोड़ पका असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सालिक की ज़ेर क़यादत में म्युनिसिपल कमेटी के जिना हाल में कश्मीरियों से इजहार यकजहती डे मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका की ज़ेर क़यादत सेमिनार और वॉक की गई, जिसका एहतमाम चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी राव मुख्तियार अहमद ने किया। दीगर शुरका में शामिल एईओ एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राव मनसब अली, शहर की समाजी और सियासी शख्सियात और गवर्नमेंट हाई स्कूल के स्टाफ और तलबा की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि 27 अक्टूबर इंसानी तारीख का स्याह दिन है। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत और दहशत की फिजा कायम कर रखी है। भारतीय मजालिम के खिलाफ हम कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज 27 अक्टूबर के दिन को योम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने रियासती दहशतगर्दी और धोखादही से मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने का जालिमाना इक़दाम किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हम कश्मीरी भाइयों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे।